بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں میاں بیوی ملتے ہیں، کبھی روز ملتے ہیں، کبھی ہفتے کے بعد ملتے ہیں، کبھی مہینے کے بعد ملتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ملنے میں تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ حالانکہ پانی تو دونوں کا ہر دفعہ نکلتا ہے، لیکن حمل نہیں ٹھہرتا۔ اچھا کبھی تو سال نہیں ٹھہرتا، اور جب اللہ کا منشا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ جرثومہ جو ہے وہ فی قرار مکین رحم کے اندر محفوظ کر۔ اچھا رحم کو کیسے پتہ لگتا ہے کسی کو میں نے محفوظ کرنا؟ اس کو کس نے علم دیا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سکھاتا ہے اس کو؟ باقی کو تو محفوظ نہیں کرتی، اسی کو محفوظ کرتی ہے جس سے بچہ بننا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھو کہ محفوظ ہو گیا، اب دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، جمپنگ کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں نکلتا۔ ورنہ ایک چیز ہے اس میں اندر ایک محفوظ، اسی لیے کہتے ہیں بچے گر جاتے ہیں کہ جی وہ رحم کے اعضاء جو ہیں، اعصاب جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو بچہ قرار نہیں پکڑتا ہے۔ تو یہ سارا غور کریں کہ پھر 40 دن کے بعد ہی وہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ تبلیغ والے حضرات جو ہے کہتے ہیں چلہ لگاؤ کہ 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ آپ 40 دن تک شراب چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، سگریٹ چھوڑ دیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں، نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، 40 دن کے بعد تبدیلی آئے گی تمہارے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ 40 کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ 40 دن میں نطفہ تھا، پھر 40 دن میں حلقہ بنا، پھر مضغہ بنا، تو یہ 40 کا فرق ہے۔ اچھا اللہ نبوت ہی نہیں دیتے جب تک 40 سال نہ گزرے، تو کوئی راز تو ہے نا اس 40 کے عدد میں، کوئی حکمت تو ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نظام پہ بیٹھ کے غور کیا۔ اچھا اب جب وہ بچہ ماں کے ذہن پیٹ میں آ جاتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کو گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، روح پھونک جاتی ہے، اب بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے، تو اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ملک کو حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ ملک کیسے داخل ہوتا ہے۔ اور پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ فرشتہ باوجود داخل ہونے کے بھی نہیں جانتا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ قبر میں فرشتے کیسے آئیں گے اور ماں کے اندر کیسے آئیں گے؟ پہلے تم اس کا مسئلہ تو سمجھ لو، قبر والا تو پھر بھی بڑی ہے قبر، ماں کی رحم کتنی ہے؟ پھر وہ ہر باوجود اس کے نہیں جانتا، پوچھتا ہے اللہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی؟ فرمایا لڑکا ہے۔ یا اللہ یہ سعید ہے یا بدبخت ہے؟ لکھو۔ رزق کتنی ہے، عمر کتنی ہے، سب لکھا جائے۔ یہ کمال ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوا، سب کو چلنا ملے۔ اسی طرح تم کبھی غور کرو کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو 24 گھنٹے میں کتنا لیٹر تقریباً پیشاب کرتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ پیشاب رک جائے تو مصیبت ہے، بیماری ہے، کم آئے تو بیماری ہے، کھل کے آ جائے دل مطلب کہ ٹھیک ہے صفا ہو رہے ہیں اندر سے گردے۔ کم سے کم بھی 24 گھنٹے میں 2 لیٹر تو ہر آدمی پیشاب کرتا ہے، لیکن پیشاب کرنے پر غسل نہیں ہے، وضو ہے۔ استنجا کرو، وضو کر لو۔
اچھا میاں بیوی ملتے ہیں تو کتنا پانی نکلتا ہے؟ وہ لیٹر ہوتا ہے، چند قطرے ہیں، اس سے غسل ہے۔ یعنی اگر چند تولے نکلے مادہ منویہ تو غسل ہے، یہاں لیٹر کے حساب سے پیشاب نکلے تو غسل نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بات سمجھیں، جیسے کہ ابھی آپ حدیث میں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ نطفہ جب قرار پکڑتا ہے نا پورے بدن میں گھومتا ہے، پھر جا کے قرار پکڑتا ہے، کیونکہ وہ پورے بدن میں گھومتا ہے، اس کے لیے غسل بھی پورے بدن کا ہونا چاہیے۔ پیشاب پورے بدن میں نہیں گھومتا ہے، وہ تو ایک گردوں سے آیا مسانے میں ہے، مسانے کے بلیڈر میں ہے، اس کے بعد باہر نکل گیا۔ لیکن یہ نطفہ ہے کہ جو بالکل پورا دورہ کرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اور ہر تاریخ کو یہ الگ جگہ پر ہوتا ہے۔ یعنی آج 15 محرم ہے تو بھائی آج وہ نطفہ کہاں ہوگا، شہوت کا مادہ کہاں ہوگا، اسی لیے یہ علم جو ہے نا لوگ پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ پورے بدن میں گردش کرتا ہے، اسی لیے حکم ہے غسل بھی پورے بدن کا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کون جانتا؟ اچھا آگے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ۔ تغیظ کا معنی ہے سکڑنا، تزداد کا معنی ہے بڑھنا، یاد رکھو۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ بھی اللہ جانتے ہیں کہ رحم کو کتنا ہم نے سکڑنا ہے اور کتنا بڑھانا ہے۔ جتنا پہلے تو نطفہ ہے نا، پھر تھوڑا ہلکا بڑھا، پھر لتھڑا بنا، پھر اس پہ گوشت چڑھایا گیا، تو اتنا رحم بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی کمی اور زیادتی جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما تغیض الارحام